ناظرین، ہماری اس سیریز کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا اور سیریز کی پہلی 6 ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ کیسے ہر نیا آنے والا عثمانی حکمران اپنے جد امجد عثمان غازی کے خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ سفید داڑھی والے جاسو یعنی ایکسیکلز پر بنائی گئی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی بتا چکے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے والے لشکر کے بارے میں کی تھی۔ عثمان غازی سے لے کر سلطان مراد ثانی تک سب نے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے اپنی سی کوشش کی، مگر یہ سعادت جس شخص کے نصیب میں لکھی تھی اس کا نام ہے سلطان محمد ثانی، جو تاریخ میں سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوا۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی سلطان محمد فاتح کی کہانی سنانے والے ہیں۔ 30 مارچ 1432 کو ادرنا کے مقام پر پیدا ہونے والے سلطان محمد فاتح کے والد سلطان مراد ثانی اور والدہ ہما خاتون تھیں۔ سلطان محمد بچپن سے ہی ذہین و فطین، جنگجو اور محنتی بھی تھے۔ وہ جب 11 سال کے ہوئے تو سلطان مراد نے انہیں اماسیہ ریاست میں گورنر کی حیثیت سے بھیج دیا تاکہ وہ وہاں حکومت کرنے کا تجربہ حاصل کریں۔ سلطان نے وہاں محمد کی تربیت کے لیے بہترین اساتذہ کو بھیجا۔ محمد ثانی نے وہاں مذہبی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی جنگی تربیت بھی حاصل کی۔ اگست 1444 میں سلطان مراد نے اپنے بیٹے کو واپس بلایا اور تخت اس کے حوالے کر دیا اور خود بقیہ زندگی عبادت میں گزارنے کا سوچا۔ چنانچہ کم سن محمد جب سلطان بنے تو اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ عیسائی فوجیں متحد ہو کر سلطنت عثمانیہ پر چڑھ دوڑی۔ اس وقت ورنا کی جنگ کے خدشات نظر آ رہے تھے۔ چنانچہ سلطان محمد نے اپنے والد کو خط لکھا کہ آئیں اور فوج کی کمان سنبھالیں، لیکن سلطان مراد نے انکار کر دیا اور زاہدانہ زندگی کو ترجیح دی۔ سلطان محمد نے سلطان مراد ثانی کو دوبارہ خط لکھا اور اس میں تحریر کیا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آئیں اور اپنی فوج کی قیادت سنبھالیں، اور اگر میں سلطان ہوں تو آپ کو حکم دیتا ہوں کہ میری فوج کی قیادت سنبھالے۔ سلطان مراد واپس آئے اور 1444 کے آخر میں ہونے والی جنگ ورنا میں عثمانی افواج کی قیادت کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سلطان کے طور پر ادرنا میں ہی چھوڑا اور خود جنگ میں مصروف رہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی۔ ستمبر 1446 کو سلطان مراد نے دوبارہ خود اقتدار سنبھالا کیونکہ ان کے چند وزیر اس بچے کی حکومت سے خوش نہیں تھے، اور سلطان محمد کو دوبارہ اماسیہ بھیج دیا گیا۔ 3 فروری 1451 کو سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سلطان محمد ثانی نے ایک مرتبہ پھر تخت و تاج کو سنبھال لیا اور سلطنت عثمانیہ کے حکمران بن گئے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی، لیکن آپ حکومت کرنے کے لیے کافی تجربہ کار ہو چکے تھے۔ عثمانی سلطنت کے چوتھے سلطان سلطان بایزید یلدرم کا ایک پوتا شہزادہ اور خان قسطنطنیہ میں قید تھا، اور اس قید کے بدلے عثمانیوں کو ہر ماہ رقم بھجوانا پڑتی تھی۔ قسطنطنیہ یعنی استنبول اس وقت سب سے اہم شہر بن چکا تھا جو بازنطینی عیسائی سلطنت کے قبضے میں تھا۔ یہ شہر اب تک ناقابل تسخیر رہا تھا، اور جب سلطان محمد ثانی کی حکومت آئی تو اس وقت قسطنطنیہ کا حکمران قسطنطین تھا۔ جب سلطان محمد ثانی تخت نشین ہوئے تو قسطنطین نے یہ رقم بڑھانے کا مطالبہ کر دیا، اور مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں شہزادہ اور خان کو سلطان محمد کے مقابل لانے کی دھمکی دے دی۔ قسطنطین یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید سلطان محمد ابھی بھی ویسا ہی نا تجربہ کار ہے جیسا چند سال پہلے تھا،
لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ان چند سالوں میں سلطان محمد کی صلاحیتیں کس قدر بڑھ چکی ہیں، اور خود سلطان محمد کا ارادہ پہلے ہی قسطنطنیہ کو لازمی فتح کرنے کا تھا۔ چنانچہ ان کے وزیر اعظم خلیل پاشا نے قسطنطین کو ایک خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ تمہارا یہ احمقانہ مطالبہ قسطنطنیہ کو ہمارے سلطان کے ہاتھوں میں دے کر رہے گا۔ یورپ میں اور خان کے سلطان ہونے کا اعلان کرو، چاہے ہنگری کو اپنی مدد کے لیے بلا لو، جلد تمہیں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ نظر آئے گا۔ قسطنطنیہ ایک نہایت اہم شہر تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ اگر مسلمان کو یورپ میں فتوحات کرنی تھی تو قسطنطنیہ اس کا دروازہ تھا، لیکن یہ شہر فتح کرنا بے حد مشکل کام تھا، کیونکہ اس شہر کی فصیلیں بے حد مضبوط تھیں اور اس کے ایک طرف خشکی اور باقی اطراف میں سمندر تھا، جس کی وجہ سے اس شہر کو فتح کرنا نہایت مشکل تھا۔ بے شمار لشکر آئے اور اس شہر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس چلے گئے، جس کی وجہ سے قسطنطنیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ یہ شہر فتح ہی نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، کیونکہ یہ ان کا مقصد حیات بن چکا تھا۔ اس لیے سلطان محمد نے پہلے تمام باقی دشمنوں سے خطرہ ختم کیا۔ وہ ایسے کہ انہوں نے امیر کرمانیہ سے صلح کر لی، چند بغاوتیں تھیں ان کو ختم کیا، اور 3 سال کے معاہدے پر ہونیاڈے سے بھی صلح کر لی۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے گا۔ سب سے پہلا کام سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کیا۔ اس قلعے کی تعمیر کے دوران ترکوں کی کئی چھوٹی لڑائیاں قسطنطین کے سپاہیوں سے ہوتی رہیں، لیکن یہ قلعہ پھر بھی تعمیر ہوتا رہا۔ یہ قلعہ 1452 کے موسم سرما سے پہلے ہی تیار ہو گیا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا، اور کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ اب سلطان محمد نے باقی تیاریوں پر توجہ دی۔ ادرنا میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ یہ شہر مثلث نما تھا، جس کے 2 اطراف سمندر تھا، تو بری یعنی زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھیں، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کرتی تھیں۔ اندرونی 2 دیواریں حد درجہ مضبوط تھیں، ہر دیوار کا درمیانی فاصلہ 60 فٹ کا تھا۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان 100 فٹ گہری خندق بھی موجود تھی۔ یہ دیواریں 5ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ تھیوڈوسس دوم نے بنوائی تھیں، اور اب تک یہ دیواریں تمام حملے ناکام کر چکی تھیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل کے ساتھ توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے دیا اور نئی عظیم الشان توپیں بنوائیں۔ اربن نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازنطینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنا کر دی، جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دیں جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھیں۔ اس کے علاوہ سلطان محمد نے 180 جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا، جو پانی والے حصوں سے شہر پر حملہ آور ہو سکے گا۔ 2 سال تک آپ محاصرے کی تیاریوں میں حد درجہ منہمک رہے۔ قسطنطنیہ کا حکمران قسطنطین بھی یہ جان چکا تھا کہ اس نوجوان محمد نے اس شہر پر حملہ کرنے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے، لہٰذا اس نے بھی شہر کے دفاع کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس نے شہر کی مزید مرمت کی اور جتنی رسد جمع کر سکتا تھا کرنا شروع کی۔ اس نے یورپین حکمرانوں کو مدد کے لیے خط لکھا
لیکن یونانی پادریوں کی مداخلت سے اسے زیادہ مدد نصیب نہیں ہو سکی۔ جنیوا کا ایک کمانڈر جون گوسٹنانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب سپاہیوں کے ہمراہ قسطنطین کی مدد کو پہنچا۔ یہ شخص بے حد بہادر تھا۔ حملے کے دوران بہت بے جگری سے لڑا کہ سلطان محمد نے خود اس کی تعریف کی۔ بہرحال مغربی یورپ سے بہت تھوڑی مدد قسطنطنیہ پہنچی، البتہ یونان سے 3000 فوجی اس کی مدد کو پہنچے۔ 6 اپریل 1453 بمطابق 26 ربیع الاول 857 ہجری کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ قسطنطنیہ کے شہریوں نے حسب معمول گولڈن ہارن کے دہانے پر آہنی زنجیر چڑھا دی اور آبنائے باسفورس میں مسالہ ڈال کر سمندر کو آگ لگا دی۔ عثمانی افواج دیواروں سے ٹکراتی رہیں، دیوار پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ دروازہ توڑنے کی کوششوں میں بے شمار مسلمان فوجی شہید ہو گئے۔ وقفے وقفے سے توپوں سے گولہ باری بھی ہوتی رہی۔ بری فوج کے تمام حملے ابھی تک بے سود ہی جا رہے تھے۔ ادھر ایک بحری جنگ بھی پیش آ گئی۔ 5 جہاز جو کہ قسطنطنیہ کو رسد پہنچانے کی نیت سے آ رہے تھے، عثمانیوں نے ان کا رستہ روک دیا، لیکن وہ جہاز عثمانی بیڑوں سے بہت بڑے تھے۔ انہوں نے گولہ باری کی جس سے عثمانی جہازوں میں کھلبلی مچ گئی اور اس طرح ان جہازوں کو رستہ مل گیا۔ سلطان محمد ساحل سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ انہوں نے بے اختیار اپنا گھوڑا پانی میں ڈال دیا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ والوں کو رسد پہنچ گئی، لیکن یہ آخری رسد اور مدد تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے رسد پہنچنے ہی نہیں دی۔ دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر مسلمان افواج بد دل ہونے لگی، ان کے حوصلے بھی پست ہونے لگے۔ لیکن سلطان نے تو جیسے اس شہر کو فتح کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ انہوں نے دوبارہ سے اپنی افواج کا حوصلہ بڑھایا اور ایک نئی روح پھونک دی۔ سلطان کے ساتھ 80,000 فوجی تھے۔ انہوں نے فوجیوں کو حکم دیا کہ قسطنطنیہ کے ایشیائی ساحلوں پر اتریں، پہاڑوں پر چڑھ کر جنگل کاٹیں، پہاڑ کے ڈلانوں پر تختے لگائیں، ان تختوں پر جانوروں کی چربی ملیں، اور جب یہ کام مکمل ہو جائے تو واپس آ کر سلطان کو اطلاع دیں۔ قسطنطنیہ 7 پہاڑیوں پر پھیلا ہوا ایک شہر تھا اور 1453 تک صرف یورپی سائڈ کی پہاڑیوں تک محدود تھا، جبکہ ایشیائی پہاڑوں نے اس وقت گہرے جنگلوں کا لباس پہن رکھا تھا۔ لہذا سلطان کے حکم پر جنگل کو کاٹا گیا، درختوں کے تنے کاٹ کر تختے بنائے گئے اور یہ تختے پہاڑ کی چوٹی تک نصب کر دیے گئے۔ سلطان نے مشاہدہ کیا اور یہ تختے اب پہاڑ کی دوسری طرف گولڈن ہارن تک لگانے کا حکم دے دیا۔ تاہم اس حکم کی تعمیل بھی ہوئی۔ سلطان نے تختوں پر جانوروں کی چربی لگوائی اور اس کے بعد حکم دیا بحری جہازوں کو پہاڑ تک لایا جائے، انہیں رسوں سے باندھ کر کھینچا جائے اور بعد میں انہی رسوں کے ساتھ باندھ کر پہاڑ کی دوسری سمت سمندر میں اتار دیا جائے، اور یہ کام صرف 1 رات میں مکمل ہونا چاہیے۔ سلطان کے اس عجیب و غریب حکم کی تعمیل بھی ہوئی۔ قسطنطنیہ کے شہری مزے میں سوتے رہے اور عثمانی فوج اپنے جہاز پہاڑ پر چڑھا کر گولڈن ہارن میں اتارتی رہی۔ اگلی صبح قسطنطنیہ کے عوام کی آنکھ کھلی تو وہ گولڈن ہارن میں عثمانیوں کے جہاز دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ سلطان محمد فاتح کے عزم کی جادوگری تھی، اور یہ جادوگری نہ صرف قسطنطنیہ کی فتح کا باعث بنی بلکہ اس نے اسلامی سلطنت آسٹریا کی دیواروں تک پھیلا دی۔ محاصرہ قسطنطنیہ میں کامیابی حاصل کر کے سلطان نے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس فتح کے بعد سلطنت موریہ کو فتح کیا اور بازنطینی حکومت کی یہ آخری نشانی بھی 1461 میں ختم کر دی۔ قسطنطنیہ کی فتح نے سلطنت عثمانیہ کو دنیا بھر میں شاندار عظمت اور عزت عطا کی، اور عثمانی پہلی بار ایک قوت کے طور پر ابھرے۔
قسطنطنیہ کی فتح نے سلطان محمد ثانی کو اپنی توجہ اناطولیہ پر مرکوز کرنے کی مہلت دی۔ محمد ثانی اناطولیہ میں قائم ترک ریاستوں اور شمال مشرقی اناطولیہ کی مسیحی سلطنت تربزون کا خاتمہ کر کے ایشیائی کوچک کو ایک سیاسی وحدت میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، لیکن اناطولیہ کو مکمل فتح کرنے کی صورت میں ہی وہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کر سکتا تھا۔ اناطولیہ اور قسطنطنیہ کی فتوحات اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دینے کے بعد سلطان محمد ثانی نے یورپ میں پیش قدمی کی۔ وہ سابق رومی سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کے پرچم تلے لانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے 1480 میں اٹلی پر حملہ کر دیا، جس کا مقصد روم پر حملہ کر کے 751 کے بعد پہلی مرتبہ رومی سلطنت کو دوبارہ یکجا کرنا تھا، اور پہلے مرحلے میں انہوں نے 1480 میں اوٹرانٹو فتح کر لیا، لیکن 1443 اور 1468 کے بعد 1480 میں تیسری مرتبہ البانیہ میں سکندر بیگ کی بغاوت نے افواج کے رابطے کو منقطع کر دیا، جس کی بدولت پوپ سیکسٹس چہارم نے ایک زبردست فوج لے کر 1481 میں اوٹرانٹو کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ دوسری جانب محمد ثانی نے بلقان کی تمام چھوٹی ریاستوں کو فتح کر لیا اور مشرقی یورپ میں بلغراد تک پہنچ گیا، جہاں 1456 میں بلغراد کا محاصرہ کیا، لیکن جون ہونیاڈے کے خلاف کامیاب نہ ہو سکا۔ 1462 میں اس کا افلاق کے شہزادہ ولید سوم ڈریکولا سے بھی تصادم ہوا۔ 1475 میں عثمانیوں کو جنگ وسلوئی میں مالدووا کے اسٹیفن اعظم کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ان چند شکستوں کے باوجود محمد فاتح کے دور میں عثمانی سلطنت کا رقبہ کافی وسیع ہوا۔ سلطان محمد ثانی کا دور رواداری اور برداشت کا دور سمجھا جاتا ہے، جس میں انہوں نے مفتوح بازنطینیوں کے ساتھ نیک سلوک کیا، جو قرون وسطیٰ کے پورپیوں کے لیے حیران کن تھا۔ محمد ثانی کے دور میں حکومت کے سلطنت کے مسیحیوں اور یہودیوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا جاتا تھا، اور انہیں ہر قسم کی خود مختاری حاصل تھی۔ سلطان محمد فاتح صرف اپنی فتوحات کی وجہ سے مشہور نہیں تھے، بلکہ انتظام سلطنت اور اپنی حیرت انگیز قابلیت کے باعث بھی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ سلطنت عثمانیہ کے لیے باقاعدہ قوانین مرتب کیے۔ سلطان محمد ثانی عظیم فاتح ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ہنر کے بھی سرپرست تھے۔ انہوں نے قسطنطنیہ کی فتح کے بعد اٹلی کے مصوروں اور یونانی دانشوروں کو اپنے دربار کا حصہ بنایا، اور مسلمان سائنسدان اور ہنرمند بھی ان کے دربار سے وابستہ تھے۔ اسلام کا یہ بطل جلیل 3 مئی 1481 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلطان محمد فاتح نے استنبول کی فتح کے بعد شہر میں 40 عظیم مساجد بنوائیں۔ انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کے ساتھ سلطان ایوب کے نام سے انتہائی خوبصورت مسجد بنوائی۔ سلطان محمد فاتح کی کامیابی سے قبل آیا صوفیہ استنبول شہر کی خوبصورت ترین عمارت تھی۔ یہ یورپ کا عظیم ترین چرچ تھا۔ یہ تعمیراتی معیار، خوبصورتی اور شکوہ میں ویٹیکن سٹی کے سینٹ پینٹرز چرچ کے برابر تھا۔ سلطان فاتح نے اس عمارت کو بھی استنبول کی فتح کی طرح چیلنج بنا لیا، چنانچہ اس نے استنبول میں آیا صوفیہ کی طرز پر مساجد بنوانا شروع کر دی۔ یہ مساجد آیا صوفیہ کی طرح زمین سے 10-12 میٹر بلند چبوتروں پر بنائی گئی، اور ان کے مینار آیا صوفیہ کی طرح نکیلے اور بلند تھے۔ ان کے گنبد بھی آیا صوفیہ کی طرح وسیع اور حیران کن حد تک اونچے تھے، اور ان کے اندر بھی آیا صوفیہ کی طرح رنگین شیشے لگے تھے، اور انتہائی بلندی پر اندر کی طرف گیلریاں بھی موجود تھیں۔ یہ آیا صوفیہ کی طرح پرشکوہ مگر محبت اور عقیدت میں گندی ہوئی عمارت ہے۔ سلطان محمد فاتح نے شہر کے وسط میں اپنے نام سے ایک مسجد تعمیر کروائی، جس کی تعمیر 1463 میں شروع ہوئی اور 1470 میں مکمل ہو گئی۔
یہ مسجد سلطان فاتح مسجد کہلاتی ہے۔ سلطان فاتح کا مزار بھی اسی مسجد کے پہلو میں ہے۔ سلطان کے مزار کے ساتھ اس کے خاندان اور دوستوں کا چھوٹا سا صاف ستھرا قبرستان بھی موجود ہے۔ یہ مسجد تعمیراتی شاہکار ہے۔ یہ آپ کو شہر کے 2/4 حصے سے دکھائی دیتی ہے اور آپ کی نظر جوں ہی اس مسجد کے نیلے گنبد اور سلیٹی میناروں پر پڑتی ہے، یہ مسجد آپ کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے، اور آپ جو ہی اس مسجد کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو آپ مسجد سلطان فاتح کے شکوہ میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہ مسجد عقیدت اور محبت کی عظیم تحریر ہے، جسے سلطان فاتح 49 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے استنبول کی سنہری سرزمین پر لکھ گیا تھا۔ یہ مسجد ایک روایت بھی تھی جو سلطان فاتح کے بعد آنے والے زیادہ تر ترک حکمرانوں نے اس روایت پر عمل کیا۔ یہ اپنی زندگی میں اپنے مزار کی جگہ خود منتخب کرتے تھے۔ اس جگہ کے ساتھ سلطان فاتح جیسی مسجد بنواتے تھے، فوت ہوتے تھے اور اس مسجد کے پہلو میں دفن ہو جاتے تھے۔ ان مساجد کے صدقے ان کے مزار آج بھی قائم ہیں اور لوگ 300-400 سال بعد بھی ان کے مزارات پر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سلطانوں کے بعد شاہی خاندانوں نے بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق استنبول میں مساجد تعمیر کروائیں۔ یہ مساجد بھی آیا صوفیہ اور مسجد سلطان فاتح کی طرز پر تعمیر ہوئی۔ یہ مساجد تعمیراتی شاہکار ہیں اور یہ بھی دیکھنے کے لائق ہیں۔ ترک حکومت نے استنبول میں توپ کوپی پینوراما کے نام سے ایک 3D تھیٹر تعمیر کروایا۔ یہ گنبد نما عمارت ہے جس کے عین درمیان میں دائرے کی شکل کا ایک وسیع ٹیرس موجود ہے۔ اس ٹیرس کے چاروں اطراف گنبد کی طرح گولائی میں سینما اسکرین ہے اور اس اسکرین پر سلطان فاتح کے حملے کی منجمد فلم چلائی جاتی ہے۔ یہ آواز، تصویر اور رنگوں کا ایسا خوبصورت جال ہے جو آپ کو ٹیرس پر چڑھتے ہی اس عظیم جنگ کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آپ کے سامنے گولے پھٹتے ہیں، لوگ فصیلوں سے گرتے ہیں۔ سلطان فاتح استنبول کے قلعے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قلعے کے سپاہی قلعہ بچانے کے لیے جانیں دیتے ہیں۔ قلعے کی دیواریں ٹوٹتی ہیں۔ آپ ٹوٹی ہوئی دیواروں کے پیچھے 1453 کا استنبول دیکھتے ہیں اور آپ کے کانوں میں سلطان فاتح کی جنگی بینڈ کی مسلسل آوازیں آتی ہیں۔ یہ زمین سے لے کر آسمان تک ایک وسیع 3D عسکری پینٹنگ ہے۔ روشنی اور آواز کی وجہ سے آپ 1 سیکنڈ میں ہی اس فلم کا حصہ بن جاتے ہیں۔